السلام علیکم میرے بھائی. وعلیکم السلام سر ایم آئی آڈیبل آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، تھینک یو سر، آپ آڈیبل ہیں جی، بات کریں. دو کوشچنز ہیں، اس میں کائنڈلی آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کیجیے گا۔ تھینک ایک کوشچن یہ مرجیت کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ہے میرا مختار ثقفی کے حوالے سے ہے۔ جی سر. دوسرے سوال کے لیے معذرت، وہ ذرا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن میں خود جی چونکہ سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی. اچھا، اس میں آپ نے اوور آل جو دلیلیں دی ہیں وہ بالکل درست ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اوور آل میں نے آپ کے لیکچرز بھی سنے ہیں، جو آپ کی کنسسٹنسی ہے، پروفس ہیں، حدیث سے، قرآن سے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو مجھے کلیئرٹی آپ تھوڑی سی دیں کہ ہم جو بچپن سے حدیث سنتے آ رہے ہیں امام صادق کی، کہ جس نے ہمارے جد سید الشہداء کا ذکر کیا، تین صورتیں ہیں، یا رلایا، ہوں یا رونے والی شکل بنتی ہوں ہے، اس طرح سے اس پہ جنت واجب ہے۔ اور اسی طرح سے عزادار امام حسین کے بارے میں کافی حدیث ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، اور مولا علی کے جو فضائل سنتا ہے اس کے یہ فضائل ہیں۔ ہوں. اوور آل اس زمرے میں نا یہ لوگ بھی آتے ہیں، اور ان لوگوں کی، ایران والوں کی، آپ ان میں رہے ہیں، کافی کنٹریبیوشنز ہیں عزاداری میں، ماتم میں، اور امام حسین کے مقتل کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے۔ تو اب دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو ہے ان لوگوں کا کفر جو کہ واضح ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں، ہوں ظاہر ہے کیونکہ یہ ائمہ کے مقابلے میں ہے۔ دوسری طرف ہے ان کی عزاداری، اور ہوں عزادار کا جو رتبہ ہے جو جناب سیدہ نے متعین کیا ہے، تھوڑا سا یہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں کہیں۔ اور ایک ہوں چیز اس میں بس ایڈ کروں گا، اب میں چونکہ عزادار فیملی سے ہوں، ملتان امام بارگاہوں میں جاتا ہوں، اور امام بارگاہ میں بہت سارے ایسے ہیں جو مقلد جو ہیں سیستانی کے، اور اوور آل انہوں نے امام بارگاہ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پہ ایسے عالم بھی مجالس پڑھتے ہیں کہ جو بالکل تقلید کرتے ہیں، اور میں نے ایک دو مجالس ایسی بھی سنی ان کی کہ مصائب کے دوران معجزے بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ، چونکہ معصوم اس کا مطلب آتے ہیں، اور ان کی مجلس بھی قبول ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ان کا وہ جو عقیدہ ہے وہ کہاں سٹینڈ کر ہے، جو کہ بالکل مولا کے خلاف ہے۔ اور اب جیسے قائم ظہور بھی کریں گے، اب دو تین باتیں ہو گئی، آپ پھر ہوں. مجھے آنسر اس میں کر دیجیے گا۔ اب امام بھی جب ظہور کریں گے تو وہ کم ظاہر ہے قتال کریں گے، اور جو علماء ہوں گے، جو غلط عالم ہوں گے، ان کی گردن اڑائیں گے۔ اب وہی عالم ہم دیکھتے ہیں جب مجالس پڑھتے ہیں تو معجزے ہوتے ہیں اس میں، جناب سیدہ پہ پڑھتے ہیں، ہوں. کربلا، 10 محرم، لیکن عقیدہ ان کا دیکھیں تو بالکل غلط ہے۔ تھوڑا سا اس صحیح. پہ مجھے بس گائیڈ کر دیں۔ تو میرے بھائی عرض یہ ہے کہ مجالس میں جو معجزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جتنا مجلس پرخلوص ہوگا اور جس میں اتنا توسل ہوگا اور جتنی اچھی باتیں اس میں بتائی جائیں گی تو اس میں معجزے کرامات ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل مجلس جو ہیں وہ سب اچھے لوگ ہیں، یا اس میں کوئی گناہ کار نہیں ہے، کوئی بدعقیدہ نہیں ہے. آ، مجلس جہاں پہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے، اگر کوئی وہاں پہ حاجت مند ہے، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، یا کوئی اور کسی طرح کا ہو جاتا ہے، تو یہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کی برکت ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اگر آپ کافر کے ساتھ بھی کریں نا تو وہاں پر بھی اس کے برکات ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بھی جگہ کریں اس کے برکات ہوتے ہیں، کسی جگہ زیادہ کسی جگہ کم، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے. اگر کوئی ایسا مجلس ہو کہ بالکل وہاں پہ یعنی فاسقانہ مجلس ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی کرامت اور برکت ہوگی. مجھے اس مسئلے پہ کوئی خاص علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میرا اندازہ یہی ہے، یہ لوگوں کے خلوص کے ساتھ اور لوگوں کے حب کے ساتھ، کہ کتنا وہ صدق دل سے تڑپ رہے ہیں اس غم میں، کتنے صدق دل سے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو وہ ان کے امام حسین علیہ السلام کریم ہے، تو ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے، ان کی جو خامیاں ہیں ان پہ وہ نظر کرم فرماتے ہیں، تو وہاں پہ کسی کی حاجت پوری ہوتی ہے یا کوئی کسی کو شفا ملتا ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے، اس عالم مجلس کی اس میں صرف خلوص ہے اور صدق ہے، اور باقی باتیں اس میں ہو سکتا ہے ان میں خامیاں ہوں اہل مجلس میں، ٹھیک ہے نا، یا مجلس پڑھنے والے میں اس طرح ہو سکتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارے جو مقلد بھائی ہیں یہ مجلس وغیرہ کرتے ہیں، روتے ہیں، بلا شک روتے ہیں. دیکھیں ان کا جو تقلید کا عقیدہ ہے یہ باطل ہے، یہ خلاف شرع مقدس ہے. لیکن انہوں نے اکثریت جو ہے نا 95% ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ باطل چیز ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے جب مخالفین کے بھائی اہل سنت بھائی ہیں،
وہ ابو بکر عمر کو اس لیے مانتے ہیں کہ بھئی وہ صحابہ تھے، اچھے لوگ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انہوں نے، اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، وہ شادی ہو گئی آپس میں. تو ان میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے ظلم کیا، حق غصب کیا، سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ان کا عذر اللہ کے سامنے بہت ہی بڑا عذر ہے، ان کے پاس ایکسکیوز ہے، ان کا ایکسکیوز بڑا ہی لیجیٹمیٹ ہے. ابھی مجھے اور آپ کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا. اللہ اگر ان چیزوں کا ہم سے حساب لے لے جو ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، وہ تو ہم روز قیامت ہمارا جہل تو بے انتہا ہے. وہ تو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ ان کا. پھر تو سب کے سب لوگ سوائے 14 معصومین کے سب جہنم جائیں گے. تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ان چیزوں کو نظر انداز کر سکتا ہے. لیکن اگر پتہ ہے، ویسے عالم ہے، وہ پتہ ہے کہ بھئی یہ چیز باطل ہے. اگر پتہ نہیں تھا تو ابھی پتہ چلا ہے نا، اس کے سامنے جب حدیث رکھ دی سب کچھ ابھی پتہ چل گیا، تو پھر اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. پھر وہ اس کا جو کام ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا جو وے آف لائف ہے یا وے آف اجتہاد ہے، پھر اس کی ایکسکیوز نہیں بنتی، اس کا عذر نہیں ہے اس اللہ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے سکتا ہے. معاف کرنا تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ حساب بھی لے سکتا ہے، اس کو جہنم بھی بھیج سکتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں مانا. اور جہاں تک یہ ہے کہ بھئی عزادار گریہ کرتے ہیں اور گریہ کرنے والوں کی جو ہے وہ قبول گناہ معاف ہو جاتی ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط عام طور پہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. دیکھیں میرے بھائیو، یہ کتاب ہے الامالی لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جلد اس کی ایک ہی جلد ہے، یہ ایران میں چھپی ہے. یہاں پہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ صفحہ نمبر 164 میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا حبنا اہل البیت یکفر الذنوب. ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت گناہوں کا کفارہ ہے. ویضاعف الحسنات، اور اس سے حسنات جو ہے بڑھ جاتے ہیں، ثواب انسان کا بڑھ جاتا ہے. ایک نماز پڑھی ہے اس کے 100 نماز کے ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ محب اہل بیت علیہ السلام ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَتَحَمَّلُ عَنْ مُحِبِّينَ أَهْلِ الْبَيْتِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ. اور اگر شیعہ دوسرے لوگوں پہ ظلم کریں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی کفارہ ان کو دے دیتا ہے. مثلا کسی شیعہ نے کسی غیر شیعہ پہ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ محب اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے مثلا اس غیر شیعہ کرسچن ہے جو بھی ہندو ہے اس کو راضی کر دے گا، روز قیامت اس کو کچھ دے دے گا کہ بھئی یہ شیعہ کو معاف کر دے. الا ما كان فيهم على اصرار، مگر یہ کہ وہ گناہ ہیں کہ شیعہ اس پہ اصرار کرتے ہیں، گناہ کو نہیں چھوڑتے، توبہ نہیں کرتے. انہیں گناہوں کی معافی ہوتی ہے گریہ کی وجہ سے، حب کی وجہ سے. لیکن اگر گناہ ایسا ہے کہ وہ بھئی اس پہ مصر ہے انسان، پھر ان گناہوں کی معافی نہیں ہوتی حب اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے. وہ گناہیں معاف ہو جاتی ہیں جس پہ اصرار نہیں ہے. وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، روزے ہی نہیں رکھتا، بھئی وہ حجاب ہی نہیں کرتا، محرم میں جا کے کیا روئیں گے؟ نہیں. اگر انسان گناہ پہ مصر ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، مثلا اسی گناہ کی پرواہی نہیں ہے، تو حب اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے اس کی معافی نہیں ہوتی. اور دوسرا کون سا گناہ ہے؟ وہ ظلم للمؤمنین، اور دوسرے شیعوں پہ ظلم کرتا ہے. مثلا آپ میرے شیعہ بھائی ہیں، میں آپ کا پیسے اٹھا کے میں نے لے لیے، بھائی واپس نہیں کرتا، کہتے ہیں کون سے پیسے؟ یہ حب اہل، یہ عزاداری کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوگا. فَيَقُولُ لِلسَّيِّئَاتِ كُونِي حَسَنَاتٍ. اس کے علاوہ جو بقیہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے محب اہل بیت علیہ السلام سے، اور فرماتا ہے کہ حسنات کو سیئات میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں. تو اس طرح یہ جو کھلی چٹی نہیں ملی ہے کہ بھئی آپ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں اور روئیں بھئی گریہ کی وجہ سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ وہ گناہ جن پر آپ کا اصرار نہ ہو، آپ اس کو ریپیٹڈلی انجام نہ دیں. گناہ کرنے کے بعد فوراً آپ پچھتا جائیں، یا وہ گناہ ایسا ہے کہ پھر دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں.